سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے؟ بغیر تعلیم حاصل کیے بھی آزما لیتے ہیں. ایجوکیشنل سسٹم ہمارا جو کچھ آن لائن کیا گیا اس میں بڑی ہرڈلز پیدا ہیں. ہم جہاں فیس بک کالز کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کالز، ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہیں، ان میں تو ہمیں کوئی ہرڈلز پیش نہیں آتی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قانون کے ساتھ میں ہوں امجد شابرانی. آج جس ہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جورسڈکشن، پیکیونری جورسڈکشن. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا سندھ انلمیٹڈ جورسڈکشن جو اوریجنل جورسڈکشن کہلاتی ہیں، واحد کراچی کے اندر ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر اوریجنل جورسڈکشن 1.5 کروڑ کی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم انلمیٹڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر انلمیٹڈ ہوتی ہے. تو اس میں یقیناً وکلا حضرات ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں. اور ایک ہماری سندھ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن بھی پینڈنگ میں ہیں، اور وہ پٹیشن ہمارے ایک سینئر قانون دان اور دی موسٹ کمپیٹنٹ اینڈ آئی وڈ سے دی موسٹ پرومیننٹ لائر مسٹر غلام اصغر پٹھان صاحب، آج ہم سے بات کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام شابرانی صاحب، کیا حال ہے؟ سر سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پٹیشن دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اس کی کیا لیگل گراؤنڈس ہیں؟ سر تھینک یو فار یور ٹائم. لیگل گراؤنڈس کے حوالے سے اس کے اندر جو ہم نے لیے ہیں کہ یہ ایک تو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ جس طرح سے جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ایک سپریٹ لیول پہ ایک ہی ایشو پہ کہ 1.5 کروڑ تک آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیس فائل کریں اور اس کے بعد جو بھی اماؤنٹ ہے آپ کا وہ اسٹریٹ اوے ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے اوریجنل سائٹ سول کیسز کے لیے. تو اس کو ہم نے ابھی تقریباً 2018 میں نے چیلنج کیا ہے، اور گراؤنڈس ہم نے یہی لیے ہیں کہ اس میں جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، جو اس کے جو آؤٹ کم ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل انفرنج ہونے کی وجہ سے، جس میں جو سب سے بڑا مسئلہ فیس کر رہے ہیں وہ وکلا خود ہی کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. وہ اس طرح سے کہ جب آپ کے پاس کورٹ میں کیسز پینڈنگ رہیں، جیسے ہائی کورٹ میں 10 سال 12 سال تک کیس پینڈنگ رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو آپ کے ادارے کا ایک امیج ہے باہر عام سوسائٹی میں جاتا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں جاتا ہے. کیونکہ اگر 10 سے 12 سال تک کی کسی کو لیٹیگیشن سفر کرنی ہو اور اس کے بعد بھی اس کا آؤٹ کم کیا نکلے وہ بھی کسی کو پتہ نہ ہو، تو اس سے جو ایک معاشرے میں عدالتوں کا جو ایک تصور ہے وہ اچھا نہیں پایا جاتا، جس کی وجہ سے لیٹیگیشن کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ جینوئن ڈسپیوٹس پہ بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کورٹ نہ آنا پڑے، اور ہو سکے کہ ہم کورٹ سے باہر ہی اپنا کسی بھی طریقے سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیں، جس کی وجہ سے ایک بڑے وقت تک کراچی میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف نوعیت کی تنظیمیں، گروہ اور جو کانسیپٹس ہیں جرگا اور دوسرے ٹائپ کے، وہ اس میٹروپولیٹن شہر میں بھی استعمال کیے گئے ہیں. اور اس کا نقصان ہم سب نے دیکھا، وہ یہی کہ کسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی، اس میں زور زبردستی کے ساتھ بھی کام لیا گیا. لیکن چونکہ عدالتوں کے اوپر سندھ سول کورٹ آرڈیننس ہے جس کے تحت یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ آپ 1.5 کروڑ سے اوپر کا کیس ہائی کورٹ میں لے کے آئیں گے، اس کی وجہ سے کورٹوں پہ ایک شدید برڈن کا جسے کہتے ہیں کہ ایک پیش منظر کیا گیا کہ کورٹوں کو اوور برڈن کر دیا گیا، اور وہ وقتی طور پہ اور ایک مناسب ٹائم کے اندر فیصلے نہیں دے پا رہے. تو اسی چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو سمجھا کہ بھائی کہ جب ایک سسٹم اگر صحیح فنکشن نہیں کر رہا اور اس کی وجہ سے بنیادی حقوق اگر لوگوں کے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم نے چیلنج کیا اور کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس کو انلمیٹڈ کی طرف لے کے جایا جائے. رائٹ. تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہ مطلب اس کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ بھائی سندھ ہائی کورٹ کراچی کے اندر اور انٹائر سندھ کے اندر یہ ایک دو قوانین کیوں ہیں؟ سر اس کی جو ریزننگس ہیں وہ یہی کہی جاتی ہیں کہ جب کولونیل ٹائم تھا یا جب ہم انگریزوں کے غلام تھے، تو اس وقت یہ نظام چونکہ انٹروڈیوس کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو ہے، جو پہلے سمری اوفینسز یا سمری ٹرائل چلتے تھے سول کورٹس میں، پراپر وہاں پہ کوئی سچ اتنی لیٹیگیشن نہیں ہوتی، تو وہ ہائی کورٹ میں ہی، پہلے تو ہائی کورٹ بھی نہیں تھی، یہ کمشنر کورٹ سے پھر اس کے بعد یہ ایوالو ہونا شروع ہوا. اور
اس کے بعد جو ہے ابھی بھی وہی صورتحال ہے کہ اسی کانسیپٹ کو فالو کیا جا رہا ہے. تو اسی کو ہی ہم بیسکلی ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آئین کی روح کے حساب سے آج ایک کولونیل ایرا کا جو اسٹیپ ہے وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو انفرنج کر رہا ہے, تو اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کیا جائے اور ایک راہ فراہم کی جائے ایک سسٹم کی جو کہ ہماری اپنی سوچ اور ہمارے اپنے معیار کے حساب سے ہو, نہ کہ یہ کہ کسی انگریز نے کسی وقت میں بنایا تھا تو ہم آج تک اس کو ایک اندھی تقلید میں اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار ایسوسی ایشن انہوں نے ایک جوائنٹلی ایک ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے کہ 1.5 کروڑ سے انہوں نے 6.5 کروڑ تک ایک فکس کیا ہوا ہے اماؤنٹ کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہی خوش کرنے کے لیے, یا اس کا کیا طریقہ ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے؟ سر سب سے پہلے تو میں بصد احترام یہی کہوں گا کہ ایک فیصلہ یا ایک میٹر جو سب جوڈس تھا, جس کو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کورٹ میں اپنے وکیل کے تھرو موجودہ کیبنٹ جو ہے ایجیٹیٹ کر رہی ہے اور اس کے اپوز کھڑی ہے, اور دوران سماعت جو میٹر ابھی پینڈنگ ہے اس کو اثر انداز کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک جوائنٹ ریزولوشن میری نظر میں پاس کی گئی ہے. کہ جوائنٹ ریزولوشن کی کوئی قانونی اہمیت تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس پہ کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یا کس طرح سے انہوں نے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ کراچی بار ایسوسی ایشن کی پریزنٹ کیبنٹ اور سندھ ہائی کورٹ بار کی پریزنٹ کیبنٹ نے یقینی طور پہ اپنے کچھ سیاسی مفادات اس میں سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے یہ ریزولوشن پاس کی گئی ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ کہ اس میں ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, کیونکہ اس عمل کے پیچھے ان کی کوئی ریزننگ نہیں ہے. کراچی بار ایسوسی ایشن کے کامنٹس جو سبمٹ ہوئے تھے 2018 میں وہ یہی تھے کہ وہ میرے آرگیومنٹس کو یا جو ہم بات کر رہے تھے کہ انلمیٹڈ ہونا چاہیے اس کو ایکسیڈ کر رہے ہیں, اس پہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب وہ کامنٹس یہاں پہ فائل ہوئے ہوئے ہیں اور آؤٹ آف دا کورٹ اس طرح کی ریزولوشن پاس کرنا میرے خیال سے کورٹ کی بھی تضحیق ہے کی گئی ہے اس عمل سے, اور ایک جو عوامی مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی برے طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے, جس کی میں مذمت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ عدالتیں ان چیزوں کو بھی خاطر خواہ اس میں لائیں گی اپنی خاطر میں کہ بھائی اگر میٹر پینڈنگ ہے تو اس طرح کی اعمال یا اس طرح کے معاملات کو کیوں ایک تاثر دیا جا رہا ہے باہر کہ شاید عدالتیں ان بار ایسوسی ایشنز کے تابع ہیں یا یہ ان کو اوور کم کرتی ہیں, تو یہ تاثر میرے خیال سے نہیں دینا چاہیے تھا کسی بھی. اچھا, تو یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ریزولوشن پاس کرنے سے کیا کچھ ہوتا ہے, امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی شخص چلا جائے, اگر 6 کروڑ تک ان کی ایک اماؤنٹ ہے, اور تو جورسڈکشن کیا اس کے لیے اب ہم سیشن کورٹ میں چلے جائیں گے سر؟ تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے کورٹ میں لاسٹ ہیئرنگ پہ اس کی کاپی سبمٹ کی گئی ہے, یہ کہہ کے کہ دے ول فالو اپ دی لیجسلیٹو پروسیس, اور وہ یہ ہے کہ جی یہ اسمبلی جو اسٹیٹ ہے پروونشل اسٹیٹ اسمبلی اس کے تھرو یہ بل پاس کروائیں گے, کیونکہ ریزولوشن اٹ سیلف از نتھنگ جب تک کہ یہ قانون کی شکل اختیار نہیں ہوتا, اور وہ یہی طریقہ ہے کہ اسمبلی کے تھرو بل پاس امینڈمنٹ کروا کے 6.5 کروڑ کی کیا جائے, اس کے بعد نوٹیفیکیشن ایشو ہو اور تب ہی یہ ایک قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا سر, ایک دوسری آپ کی پٹیشن پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر, جو کہ ای کورٹس کے حوالے سے ہے اور ڈیورنگ کووڈ-19 کے, تو اس کی کیا مطلب ابھی تک آپ کے نتائج کیا نکلے ہیں ابھی تک؟ جی میں نے اور میرے پارٹنر احمد خان بگٹی صاحب نے ہم نے ایک آن لائن کورٹس کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی تھی, آئی تھنک ان دا منتھ آف اپریل, جو سرپرائزنگلی ریجیکٹ ہو گئی تھی شروع میں, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی اپیل فائل کی تھی اس ریجیکشن آرڈر کے اگینسٹ, جو کہ رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ نے پاس کیا تھا, یہ کہہ کے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یا جو انگریڈینٹس سے پٹیشن کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو حقیقت سے ملتے جلتے ہوں. بہرحال اس کے بعد 4 مہینے ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں عدالتی نظام بالکل ہی بند تھا, اور
ابھی ریسنٹلی کچھ ویکس پہلے اس میں ہم نے ہیئرنگ کی تھی، تو ابھی وہ اپیل پینڈنگ میں ہے اور اس میں ایز سچ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس کے حوالے سے میں یہ بات کر سکوں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے. لیکن جتنا ابھی ہم نے سنا ہے کہ وہ یہی کہ سپریم کورٹ کے رولز کی پریپریشن کی طرف جا رہی ہے اس میں، اور جو آن لائن کورٹس کا ایک تسلسل ہے اس نیٹ ورک کو بڑھانے کی کوشش میں اپنی پورا کام کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی ہے، خوشائند بات ہے کہ اس وقت جو اشد ضرورت ہے اس نظام کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہے. اور اگر اس میں بائی وے آف ٹیکنالوجی ایک انگریڈینٹ ایڈ کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے اس سے نہ صرف جو لٹیگنٹس ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا بلکہ لائرس کو بھی کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ جو ان نیسیسری ہیسل ہے یا جو عام نوعیت کے کام میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آسانی سے ٹیکنالوجی کے یوز سے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسی پرانے طور پہ یا پرانے انداز میں اسی کام کو چلا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں جیکب آباد گیا تھا ایک کیس میں اپیئر ہونے کے لیے، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر آن لائن کورٹس کا ایک میکینزم انفورس ہوتا تو نہ صرف میرا بھی ٹائم بچتا کہ میں پورا دن وہاں پہ آنے جانے میں صرف سرو کرتا، اور پھر اس کے بعد ہیئرنگ کر کے وہی کام جو کہ ایک ٹیکنالوجی کے یوز سے میں یہاں بیٹھ کے اپنے آفس میں اور اس کام کو کر سکتا تھا. اس سے لیٹیگنٹ کا بھی ایکسپینس کم ہو جائے گا، لائرس اپنے وقت کو ایک بہتر انداز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسی وقت کو کسی دوسرے کام میں بھی. تو یہ جو ان نیسیسری ایک حیسل ہے اس سے بھی کافی مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا سر، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے؟ کیونکہ ابھی اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ایجوکیشنل سسٹم ہمارا جو کچھ آن لائن کیا گیا اس میں بڑی ہرڈلز پیدا ہوئیں، تو اسی طرح سے اس سسٹم کے اندر نہیں آ سکتے کیونکہ ہم اتنے ڈیولپ نہیں ہیں کہ جہاں پر یہ آن لائن کورس ہم چلا سکیں. اور اس میں ویسے اگر ہم فزیکلی جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو کیسے ممکن ہے یہ؟ سر یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر ہر قسم کی ایک آسائش کو بغیر تعلیم حاصل کیے بھی آزما لیتے ہیں یا اس کو استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں ہم وہاں پہ تو کوئی تربیت نہیں لیتے کہ اگر ہمیں کوئی جدید سے جدید موبائل فون لینا ہوتا ہے تو کیا ہم کوئی سرٹیفکیشن کورس کرتے ہیں اس کو لینے سے پہلے، تاکہ پیسے ہوتے ہیں خرید کے لے آتے ہیں پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ کہنا کہ ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے تو اس وجہ سے وہ نظام چلنا مشکل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس وہ ول ہونی چاہیے، ادارے کے پاس خود وہ ول ہو، وہ چاہے جوڈیشری سائڈ ہو یا لائرس کی سائڈ ہو، دونوں کو ایک ول کریٹ کرنی ہے اپنے اندر کہ ہمیں اس سسٹم میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ جو معاملات حل ہو سکتے ہیں وہ حل ہوں. ڈیڈ لاک اگر کریٹ رہے گا یا ہم ان معاملات میں الجھے رہیں گے کہ جی اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنا، اس میں کیا یوز کرنا ہے. آپ کو میں مثال دوں، ہم جہاں فیس بک کالز کرتے ہیں، ویڈیو کالز کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ کالز ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہیں یا دوسرے سافٹ ویئرز ہیں، تو ان میں تو ہمیں کوئی ہرڈلز پیش نہیں آتی ہیں. اور اس میں سب سے جو دوسری بات یہ ہے وہ یہ کہ جو پلیٹ فارم جو بھی بنا وہ سپریم کورٹ یا جو بھی ہماری ہائی کورٹس ہوں گی ان کا اپنا پرووائڈیڈ پلیٹ فارم ہوگا جو نہ صرف سیکیور ہوگا بلکہ اس کے اندر آپ کو وہ ساری ایک ایکسیسیبلٹیز جو ہیں پرووائڈ ہوں گی جو آپ کوئی بھی ایزیلی، جو اب مطلب وکلا اتنے تو پڑھے لکھے ہیں کہ وہ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے اسکرین پہ ان کے سامنے. تو میرے خیال سے یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اور اگر ہم ایک منٹ کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہیں بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے تو ایک ہفتے کی اگر کوئی ایسی سرٹیفکیشنز ہیں یا کلاسز ہیں ان کو اگر مینڈیٹری کر دیا جائے جس میں کہ ایک بیسک نو ہاؤ دی جائے کہ اس کو یوٹیلائز کس طرح کرنا اور وہ مینڈیٹری کیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اچھا، اس کی ضرورت کیوں پڑے؟ بائی دا وے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی اس کی ضرورت ہے کیوں، اب بجائے کہ ہم جائیں کہ بھئی اب ایک جب نیا فریش کوئی بندہ ایک ایز اے لائر آتا ہے مارکیٹ ہماری بار کے اندر، تو ہم اس کو وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم فرسٹ and then we start giving them trainings and other certifications. So don't we have enough to be a physical somewhere rather online classes or something course? سر اس میں آپ کو 2-3 چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلا کہ جس فیلڈ میں ہم ہیں
وہ ایک سروسز سیکٹر بھی ہے. رائٹ. ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. سروسز پرووائڈ کرنے میں پوری دنیا میں پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے. دنیا کے اور بھی بیشتر ممالک ہیں جو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ہر جگہ ہے, چاہے یہ فیلڈ ہو یا کوئی اور. تو اب آپ کو ڈائنامکس بھی انڈرسٹینڈ کرنے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھیں جہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو سسٹم کو آسان بنایا جا رہا ہے اور وہی وکلا جو ارن کرتے ہیں اسی سے اکانومی میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, تو آپ صرف یہ کام نہیں کریں کہ آپ لوگوں کو اپیئر کریں, اس میں بہت سارے اور کمپوننٹس ہیں جس کو آپ ایڈ اینڈ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جس طرح ہم یو کے, انڈیا, یو ایس اور پاسبلی اینی ڈیولپ کنٹری جس کے قانون کو ہم امپورٹ کرتے ہیں, دس از ریلی ان امپورٹ ازنٹ اٹ, کہ ہم کسی کے کیس لاز کی بکس خرید رہے ہیں یا جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. آج جو یہ ڈیٹا آپ یہیں دیکھ لیں کتابیں کتنی بھری ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ ایک آپ کے پاکستان لا ہاؤس کی ایک آئی ڈی کے اندر سارا سم اپ ہوا ہے, تو آپ اس کو پریفر کریں گے یا یہ اتنا سارا جو کتابوں کا نظام فزیکل فارم میں اس کو پریفر کریں گے؟ تو دیٹ از ون لیسٹ ایگزامپل آف اٹ. رائٹ. تو اس کے فائدے بہت سارے ہیں اگر ہم اسے پراپرلی سمجھنا چاہیں اور یوٹیلائز کرنا چاہیں. اور دوسرا اس کا اسپیکٹ اگر آپ لوکلی بات کریں کہ ہم میں سے کئی سارے وکلا ایسے ہیں جو اتنے اس وقت اگر ہم کام میں مصروف ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے شہر میں جا کے جو وہاں پہ عام آدمی ہے اس کے لیے روٹین بیسس پہ جا کے ایڈوکیسی کر سکتے ہیں یا اس کو ریپرزینٹ کریں. اگر ہم جائیں گے بھی تو ایک آدھ دفعہ چلے جائیں گے, پھر اس کے بعد ہمارا جانا مشکل ہے کیونکہ بورڈ یہاں پہ اتنا سم اپ ہوتا ہے کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو جب یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا تو آپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے جو کراچی سے باہر دوسرے شہر ہیں وہ بھی بہتر ہوگی. جو آپ کے بڑے بڑے وکلا ہیں ان کو یہ اگر اپرچونٹی ملتی ہے, اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے بھی اگر کسی کورٹ میں اپیرنس اپنی دے سکتے ہیں, تو وہ یقینی طور پہ آگے بڑھ کے اس چیز میں اپنا کنٹریبیوشن بھی کریں گے, پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. اس سے ایک تو رول آف لا آپ کا بہتر ہوگا اور جو رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے کسی بھی لیٹیگنٹ کی اینی ویئر ان دا پروونس اور ان دا کنٹری وہ بڑے بہترین انداز میں سرو ہوگی. تو اس کے یہ فوائد بھی ہیں. سر تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ یو پریشیس ٹائم. اینڈ ناظرین, ہمارا پروگرام اسی کے ساتھ اختتام پہ پہنچتا ہے. پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام.